اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب سے سرا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈاکٹر افسار احمد صاحب، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب اور ہمارے لیے بہت معزز ڈار صاحب کی فیملی کے جو افراد ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے 2-3 روز پہلے بتایا گیا کہ ڈار صاحب کے ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کچھ پڑھی۔ بڑا کم وقت تھا اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ڈار صاحب جیسے ایک بڑے فلسفی، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے کوئی ایسی تحقیقی تحریر ملتی نہیں۔ مطلب آج اس محفل میں شریک ہو کے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھی، اور بعض لوگ ایک فکرہ اچھال دیتے ہیں، جیسے وحید اشرف صاحب نے کہا ہے کہ فلسفیانہ پس منظر نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے فلسفے پہ بڑا کام کیا۔ تو یہ یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کالج کے شعبہ فلسفہ میں وہ زیر تعلیم رہے۔ تو بی اے ڈار صاحب نے آج کی طرح جس طرح لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جس مضمون میں ان کو دلچسپی ہے اس کو آگے تک لے جائیں، اس میں ہم پھر کریں، پی ایچ ڈی کریں سب لوگ، لیکن انہوں نے اپنے کام کو، اپنے فلسفیانہ جو موضوعات ہیں ان پر تحقیقی کام کو وہ آگے بڑھاتے رہے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی اس زمانے میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کا جتنا بھی علمی کام ہے اس کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جائے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ علی گڑھ سے جتنے لوگ ہمارے یہاں آئے جن جن شعبوں میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور یہ ثابت کیا کہ سر سید احمد خان کا قائم کردہ ادارہ جو ہے وہ محض انگریز کے ملازم پیدا نہیں کر رہا تھا، بلکہ انہوں نے علم و ادب اور تحقیق کی دنیا میں بڑا نام کیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض ہمارے مورخین بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سر سید وہ صرف وہ ادارہ جو ہے علی گڑھ، وہ انگریز ملازمین، ان کے ملازمین پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ قائم ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے لوگ صرف فلسفے کے میدان میں آپ دیکھیں ظفر الحسن صاحب تھے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی وہاں بی اے صدیقی صاحب، بختیار حسین صدیقی صاحب۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب پہ اپنا ڈار صاحب پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی، جو کچھ میرے پاس ذاتی ذخیرے میں ان کی جو تحریریں موجود تھیں تو ان کا جائزہ لیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ جو ڈار صاحب ہیں ان پہ کام کرنے کے لیے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک سیمینار کافی نہیں۔ تو اگر مجھے اجازت دیتے ہیں ڈاکٹر رفیقی صاحب، تو میں یہ جو چند صفحات لکھ کے لایا ہوں تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ آج کی یہ علمی نشست اس عالم میں ہو رہی ہے جبکہ علمی اداروں کی اہمیت اور افادیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان اداروں کو ضم کرنے یا ختم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ شاید ہمارے پالیسی ساز ان اداروں کی تاریخ اور ان سے وابستہ شخصیات کی علم دوستی اور ادبی حیثیت سے کچھ آگہی نہیں ہوئی۔ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے ان اداروں کی تشکیل و ترویج اور علمی تزئین و بقال کے لیے خود کو وقف کیے رکھا۔ آج مجھے اقبال اکادمی پاکستان کے بانی ڈاکٹر محمد رفیع الدین، عبدالحمید کمالی، بشیر احمد ڈار، ڈاکٹر معیز الدین، ڈاکٹر وحید قریشی، پروفیسر منور مرزا، شہرت بخاری اور دیگر اسکالر یاد آ رہے ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن نہیں بلکہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن ہمارے پالیسی سازوں کو ان ادارہ ساز ہستیوں کو یاد رکھنے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ فریضہ تو ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ادا کر رہے ہیں
کہ جنہوں نے گزشتہ سال سے اقبال اکادمی کے سابق ڈائریکٹر صاحبان کے حوالے سے سیمینارز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم بشیر احمد ڈار جیسی ہستی کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ڈار صاحب کے سرمایہ علمی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، بلکہ ایک سیمینار میں بھی اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے، اور میری مشکل تو یہ بھی ہے کہ میری علمی استعداد ڈار صاحب کے علم و فضل کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ یہ دعویٰ ضرور ہے کہ جب سے اقبالیاتی تحقیق کا راستہ اختیار کیا ہے، ڈار صاحب میرے ساتھ ساتھ رہے۔ دراصل ہمارے ان بزرگوں کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی علمی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، اور گزشتہ صدی کی 6 اور 7 دہائی میں انہوں نے فکر اقبال کے حوالے سے جو اعلیٰ تحقیقی کارنامے سر انجام دیے، ان کو اقبال شناسی میں اولیت کا درجہ حاصل تھا۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر لکھی تو عالمی سطح پر ان کی فکری عظمت کا اعتراف کیا گیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک کے علمی حلقوں میں بھی ان کو جاننے والے کم ہیں۔ حکمت اقبال ان کی وہ مار کا آرا کتاب ہے کہ جسے ابتدائی اقبالیاتی تصانیف میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ عبدالحمید کمالی نے فکر اقبال کے مشکل ترین پہلو کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، جس میں ان کو تخصص کا درجہ حاصل تھا۔ بی اے ڈار مرحوم ایک اعلیٰ پائے کے اقبال شناس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم بھی تھے، جس کا اندازہ اقبال اکادمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کے اقدامات سے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ان کا بیشتر علمی کام انگریزی میں ہے، جس سے ان کے قارئین کا حلقہ محدود تر ہو جاتا ہے، وہ ایک سچے عالم کی حیثیت سے ہجوم کی پسندیدگی کے کبھی خواہاں نہیں گئے۔ ان کی علمی کاوشوں میں ڈاکٹر صاحب حوالہ دے چکے ہیں اقبال اینڈ پوسٹ کانٹینین والنٹرزم، اے اسٹڈی ان اقبال's philosophy، اقبال's philosophy of society، ریلیجس تھاٹ آف سید احمد خان، قرآنک ایتھکس اور حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق نمایاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مکاتب اقبال کے کئی مجموعوں کو مرتب کر کے اپنی تدوینی صلاحیتوں کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ وہ اسے ایک اعزاز کا درجہ دیتے تھے کہ انہوں نے پروفیسر ایم ایم شریف کی مرتبہ مسلم فلسفے کی تاریخ کے لیے کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اقبال اور ماں بعد کانٹ فکری تحریکوں بالخصوص ارادیت پسندی کے حوالے سے انہوں نے جرمن مثالیت پسندوں جیسے فیسٹے، نیٹشے، شیلنگ اور ہیگل وغیرہ کے ساتھ اقبال کے ذہنی روابط پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ اس ارتباط کا اظہار مابعد الطبیعیاتی، علمیاتی اور جمالیاتی سطح پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان فلسفیوں نے کانٹ کی ماورائی مثالیت پسندی پر اپنی مثالیت مطلق کے نظریے کو استوار کیا، جبکہ اقبال کے تصور خودی اور خودی مطلق کے باہمی ربط اور خودی کے عملی پہلوؤں پر اصرار جیسی مماثلتوں کو مثالیت پسندی کی تحریک میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اقبال کی فکر ان فلسفیوں سے متاثر ہے، جیسا کہ ڈاکٹر وحید اشرف نے اپنے ایک مقالے میں خیال ظاہر کیا ہے، درست نہیں۔ حیرت ہے کہ اسی مقالے میں وہ یہ وضاحت بھی پیش کرتے ہیں کہ اقبال نے ان مفکرین سے استفادہ ضرور کیا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی کے پیروکار نہیں ہیں۔ پھر آخر میں وہ ڈاکٹر صاحب پر یہ ذمہ داری بھی عائد کر دیتے ہیں کہ ان کی یہ تصنیف اقبال کے حوالے سے کئی طرح کے مغالطے پیدا کرنے کا سبب بنی ہے۔ حالانکہ ادنیٰ تعامل سے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مغالطے پیدا کرنے کا سبب ڈاکٹر صاحب کی تصنیف نہیں، بلکہ وحید اشرف مرحوم کا یہ بھی درست اور وہ بھی درست قسم کا غیر علمی رویہ ہے۔ اقبال اور جرمن مثالیت پسندوں کی فکر میں بعض مماثلتوں کی نشاندہی کرنا مشکل کام نہیں، لیکن ان کے درمیان بنیادی اختلافات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی صورت میں اس فلسفیانہ بحث سے درست نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اقبال نے مسئلہ زمان و مکان کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا تھا، اور خطبات میں اس حوالے سے مختلف مقامات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر طویل غور و فکر کے بعد حکمت قرآنی اور فکر اقبال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا ہے۔
मगरबी मुफक्किरीन में से बरसा ने अपने तसव्वुर ज़मान के हवाले से अपने मासर दानिशवरों की तवज्जो हासिल की। इकबाल ने पेरिस में बरसा से मुलाकात के दौरान उसे हदीस कुर्सी ला तसव्वुर दहर का हवाला दिया तो कहा जाता है कि वो अपनी व्हील चेयर पर उछल पड़ा। वो उन दिनों मर्ज गाउट की वजह से माजूरी का शिकार था। ये भी कहा जाता है कि इकबाल मगरबी मुफक्किरीन में से बरसा से ज्यादा फिक्री कुर्बत रखते थे। डार साहब ने इकबाल और बरसा के हवाले से एक तवील मकाला बज़बान अंग्रेजी तहरीर किया था, जिसमें बरसा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि 20वीं सदी की फिक्र में बरसा का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने जिंदगी की मादी ताबीर, अक्ल पर कुली इन्हिसार और रूह बदन की सनवियत को मुस्तरद किया है। एक नामवर फलसफी की हैसियत से उसने असली फिक्र के रिवायती तरीक से इनहराफ करते हुए महज अकली और मंतकी इस्तदलाल की बुनियाद पर इस अंदाज में पेश किया जो काबिल तस्दीक भी था। उसका उसलूब खूबसूरत और दिलकश तशबीहात और इश्तिहारात से मुज़य्यन था जो दूसरों को मुतासिर करता था। बरगसा का हैत साइंसी मादियत और मैकानियत के जरिए से फरमान चढ़ा था जो रूह की लताफतों से नाआशना और फिक्र अमरोज में जज्ब हो चुका था। बरगसा ने उस शहर को मुस्तकबिल का बसीरत अफरोज पैगाम दिया। इकबाल के चैलेंज की नौयत भी कुछ इसी तरह की थी। बड़े सगीर के मुसलमान माजी में गुम, हाल से बेनियाज और मुस्तकबिल से बेखबर थे। अपने मजहब की हयात आफरी कुव्वत पर से उनका एतमाद उठ चुका था और इकबाल की हिकमत अमली ये थी कि मशरिक व मगरिब के बेहतरीन अफकार और इक़्तिदार के माबैन एक मुतवाज़िन सूरत पैदा की जाए। मगरिब से उन्होंने साइंसी रवैया और महसूसात से लगाव सीखा जो उनके नज़दीक फिक्र इस्लामी की मीरास था। ये डार साहब के ख्यालात हैं जो इकबाल और बरसा के तसव्वुर ज़मान पे बात करते हुए वो कह रहे हैं। लेकिन वो तहजीब मगरिब के मजहब मुखालिफ मुलाज़मात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इकबाल ने बरसा के अफकार का गहरा मुताला किया था क्योंकि नीत्शे के अलावा मगरब का कोई और हमासर फलसफी ऐसा नहीं था कि जिसने जिंदगी, तहजीब और साइंस के मसाइल पर इस दर्जा अमीर गौर फिक्र किया हो जो बरगसा का तरीक था। लेकिन इकबाल और बरगसा के दरमियान उस वक्त दूरी और बहुत पैदा हो जाता है कि जब वो ये नतीजा फिक्र पेश करता है कि हकीकत जोशिश हयात है जो किसी खास मंजिल की तरफ गामजन नहीं। इकबाल उस अमल इर्तिका के कायल हैं जिसकी मंजिल एक ऐसी कौम की तैयारी है जो बेमिसाल अफराद पर मुश्तमिल हो और मर्द कामिल बनने की सलाहियत से बहरा हो। इकबाल ने अपने खुतबात रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में किसी मुसन्निफ का कौल नकल किया है कि द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री as a modern writer has happily put it is that worn out ideas has never been risen to power among a people who have worn them out. मगरब की तरफ से इस ख्याल को बहुत उछाला गया। इकबाल इसके पीछे छुपी जहनियत से बखूबी आगाह थे कि साम्राज्य द्वार में ऐसे इकबाल को बिलखुसूस मुस्लिम अक़वाम और तहजीब इस्लामी पर चस्पा करके ये बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि इस्लाम एक जिंदा कौम के तौर पर किस्सा पारिंदा बन चुका है। बी.ए. डार ने तारीख के इस हयातियाती नजरिए को गुमराह कुन करार दिया कि फर्द पैदा होता है, फलता फूलता है और मर जाता है। उनका मौक़िफ़ है कि तहजीबों पर इस उसूल का इत्तलाक नहीं किया जा सकता। कोई तहजीब ज़वाल पजीर होने के बाद भी उरूज की तरफ मायल हो सकती है। जरूरत इस अमर की है कि इसमें नए ख्यालात और नए आदर्शों की लगन पैदा हो जाए या उसमें काबिल रहनुमा पैदा हो जाए। आज की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस एहसास को बेदार करने की जरूरत है कि मगरिब की साम्राज्य जहनीत और उसके सियासी अज़ाइम को महज ज़ाती मुफाद और सियासी इक़्तिदार के लिए कबूल करने का मतलब एक मुस्तकिल गुलामी है। हमें ऐसी आदलाना निज़ाम को कायम करने की जरूरत है जिसमें फैसला साजी के इख्तियार को कौमी मुफाद और कौमी उमंगों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके और जिसमें कौमी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाया जाए। इसी सूरत में हम आइंदा नस्लों को एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल देने के काबिल हो सकते हैं।